Assalamu alaikum. My name is Muhammad Maaz. I hope you are doing well. This is my YouTube channel, English Language. This is my first video, and the upcoming video we will teach you English in easy way, inshallah. امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. یہ میرا YouTube چینل ہے انگلش لینگویج. آج یہ میرا پہلا ویڈیو ہے. آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو آسان طریقے سے انگلش سکھائیں گے. انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں آپ لوگ انگلش بولنے کے قابل بن جائیں گے. شروعات ہم کریں گے پارٹس آف اسپیچ سے. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہم سیکھیں گے. کیا آپ لوگ انگلش سیکھنے کا شوقین ہیں؟ آپ سب اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اگر آپ لوگوں کو بھی پارٹس آف اسپیچ نہیں آتی تو ساری عمر آپ لوگ صحیح طریقے سے انگلش نہیں سیکھ پائیں گے. انگلش میں آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. اور جب بھی آپ لوگوں کا اسکول میں، کالج میں یا انسٹیٹیوٹ میں ایگزام ہوں گے، اس میں آپ حیران اور پریشان بیٹھے رہیں گے کیا کروں اور کیا لکھوں. کیونکہ اگر کسی کو پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، ایڈورب ان میں سے ایک کے بارے میں بھی اسے علم نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسا کہ کسی بنیاد کے بغیر، کسی عمارت کے بغیر گھر یا بلڈنگ نہیں کھڑا کر سکتے، نہیں بن سکتے، بالکل اسی طرح بغیر پارٹس آف اسپیچ انگلش گرامر کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ لوگ پارٹس آف اسپیچ لازمی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم. تو آج ہم اردو زبان میں بہت اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں. انشاءاللہ ایک ایسے طریقے سے سمجھ جائیں گے، ایسے ٹرک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ تو سیکھ جائیں گے لیکن آپ لوگ اس کے بھی قابل بن جائیں گے کہ اور لوگوں کو بھی سکھا دیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد آپ لوگوں سے اسٹوڈنٹ بنانا نہیں ہے، آپ لوگوں سے انگلش ٹیچر بنانا ہے، تاکہ آپ لوگ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھا دیں. چلو چلتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. انٹروڈکشن. The classification words as called parts of speech. الفاظ کی درجہ بندی کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. اب درجہ بندی کیا چیز ہے؟ اصل میں اس کا مطلب ہے پارٹس آف اسپیچ ہمیں یہ کہتے ہیں یا ایک جملے میں یا ایک سینٹنس میں کون سا لفظ ناؤن ہے، کون سا پروناؤن ہے، کون سا ایڈجیکٹیو ہے، کون سا ایڈورب ہے اور کون سا ورب ہے اور کون سا پروناؤن ہے. پارٹس آف اسپیچ ہمیں یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی پارٹس آف اسپیچ سیکھے تو وہ یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے. مثال کے طور پر ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، ورب، پریپوزیشن، انٹروجکشن، کنجنکشن، یہ سب کچھ وہ سیکھ جائے گا. اگر کسی کو پارٹس آف اسپیچ نہیں آتی تو اسے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو وغیرہ یہ سب کچھ ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا. اور جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو انگلش میں ہم یہ سب کچھ 9-8 چیزیں ہیں یہ ہم ضرور استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی انتہائی ضروری ہے. پارٹس آف اسپیچ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کون سا لفظ کون سے گروپ میں استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پہ تعلق رکھتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکلی اگزامپل دیتا ہوں، ایک عملی مثال دیتا ہوں. یہ ایک ایسا مثال ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کسی سے بھی نہیں سنے ہوں گے. اس مثال کے ذریعے سے، اس کی مدد سے آپ اور لوگوں کو بھی پارٹس آف اسپیچ 1 منٹ میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ کیا چیز ہے. اب اس کے اگزامپل دیکھتے ہیں. جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر یعنی پوری دنیا میں رہنے کی ریاض سے 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک ایسا جانور جو پانی میں رہتے ہیں، جو ہم اسے مچھلی کہتے ہیں، اور دوسرے ایک ایسے قسم کے جانور جو زمین پر رہتے ہیں اور جس طرح کہ ہم رہتے ہیں، اور تیسرے اس قسم کے جانور جو ہوا میں رہتے ہیں، ہم اسے پرندے کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک سینٹنس کے ذریعے ایک مثال دیتا ہوں. اس ایک سینٹنس میں 8 پارٹس آف اسپیچ موجود ہے.
لیکن اس میں ہم سوچیں گے اور ایک ایک اٹھائیں گے اور صحیح گروپ میں ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم سینٹینس پڑھتے ہیں۔ Wow, a park and he lives happily in a big building. Wow ایک انٹروجکشن لفظ ہے تو یہ انٹروجکشن گروپ میں آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے اپاک۔ اپاک ایک ناؤن ہے، ایک آدمی کا نام ہے تو یہ ناؤن گروپ میں آ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے اینڈ۔ اینڈ کنجنکشن ہے تو یہ کنجنکشن گروپ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہی ایک پروناؤن ہے تو یہ پروناؤن گروپ میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے لیوز۔ لیوز ایک چیز ہے تو یہ ورب ہے تو یہ ورب گروپ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہیپیلی۔ ہیپیلی ایک ایڈورب ہے تو یہ ایڈورب گروپ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد این پریپوزیشن ہے تو یہ پریپوزیشن گروپ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اے اس میں آرٹیکل ہے تو یہ آرٹیکل گروپ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بیک ایڈجیکٹیو ہے تو یہ ایڈجیکٹیو گروپ میں آ جائے گا۔ اور آخری ہے بیلڈنگ ایک ناؤن ہے تو اسے ہم ناؤن گروپ میں ڈال دیں گے۔ اس الفاظ کی درجہ بندی کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ نے صحیح طریقے سے اپنے اپنے گروپوں میں ڈال دیا۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ لوگ سب اس قابل بن جائیں گے۔ آپ کے سامنے جو بھی سینٹنس آتی ہے، اگر کسی کارٹون میں ہو یا کوئی بکس میں ہو یا انگلش اخبار میں دیکھتے ہو، چاہے ہر جگہ دیکھتے ہو، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا ناؤن ہے، کون سا پروناؤن ہے، کون سا ایڈجیکٹیو ہے وغیرہ۔ سب کے بارے میں ہمیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے واٹ از پارٹس آف اسپیچ، پارٹس آف اسپیچ کسے کہتے ہیں، تو انگلش میں اس کی یہ ڈیفینیشن ہے: the classification of words is called parts of speech۔ الفاظ کی درجہ بندی کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ جب بھی ہم مختلف قسم کے الفاظ پہچانتے ہیں کہ کون سا لفظ کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کون سا لفظ ناؤن ہے، کون سا لفظ پروناؤن ہے، کون سا ایڈجیکٹیو وغیرہ، کلاسیفیکیشن کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم جانور کو جانتے ہیں کہ کون سا جانور کہاں پر رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ بھی پہچانیں کہ کون سا لفظ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس الفاظ کی درجہ بندی کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ پھر لوگ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کتنے پارٹس آف اسپیچ ہے، تو آپ لوگ اسے 8 بھی کہہ سکتے ہیں اور 9 بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں 9 پارٹس آف اسپیچ سکھائیں گے۔ آپ کے ذہن آزاد ہو جائے گا کہ 8 کیوں ہے اور 9 کیوں ہے۔ آپ لوگوں کو اسکرین پر پارٹس آف اسپیچ دیکھ رہے ہیں۔